یہ سب تمہارے باپ کی سازش تھی۔ موت نے پورے لشکر کو رلا دیا۔ پرانے وقتوں میں ایران کا ایک بادشاہ گزرا۔ وہ تخت کا بہت بھوکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیٹا اسفند اس سے تخت نہ چھین لے۔ اسفند بہت بہادر تھا اور دیندار بھی تھا، اور اس کے پاس ایک قدرتی طاقت بھی تھی کہ کوئی بھی ہتھیار اس کے جسم پر اثر نہیں کرتا تھا سوائے اس کی آنکھوں کے۔ بادشاہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اسفند کو بلایا اور کہا، بیٹا اگر تم تخت چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ رستم کو زنجیروں میں جکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ، کیونکہ وہ میری بادشاہی کو نہیں مانتا۔ رستم اس وقت ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا، جس نے ساری عمر قوم کی خاطر جنگیں لڑی تھیں۔ اسفند نے بہت سمجھایا مگر بادشاہ نہ مانا۔ مجبوراً اسفند نے ایک لشکر لیا اور رستم کی سرزمین پر نکل پڑا۔ جب رستم کو خبر ملی تو اس نے کہا، اسفند تو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ مل کے میں نے بہت سی فتوحات حاصل کی ہیں، میں اس سے نہیں لڑنا چاہتا۔ لیکن اسفند کے پاس اس کے باپ کا حکم تھا۔ دونوں پہلوان میدان میں آ گئے۔ 3 دن تک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رستم کی ہر تلوار، ہر نیزہ، ہر تیر اسفند کے جسم پر بے اثر ہو جاتا، لیکن اس کے برعکس جب بھی اسفند وار کرتا تو رستم کا جسم تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور اس کا گھوڑا بھی بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ رستم کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے بوڑھے باپ کے پاس گیا اور بولا، یہ لڑائی میری موت ہے، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ رستم کے باپ نے ایک خفیہ اور مقدس آگ جلائی۔ اس میں ایک عظیم پرندے کا ایک پر جلایا، سیمرغ کا پر جلایا، دھواں اٹھا تو سیمرغ نمودار ہوا۔ رستم کے باپ نے پوچھا کہ اے دانا پرندے، مجھے یہ بتاؤ کہ اسفند کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے؟ سیمرغ نے کہا کہ اسفند کا جسم پر کوئی بھی ہتھیار اثر نہیں کرتا، مگر جو اس کی آنکھیں ہیں وہی اس کی کمزوری ہیں۔ اگر اس کی آنکھوں میں تیر مارا جائے، لیکن اس سے تم خبردار رہنا، اس کا انجام بہت زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے۔ سیمرغ نے ایک خاص درخت گز کی لکڑی سے اسے تیر بنانے کا مشورہ دیا، اور اس کے باپ نے وہ تیر بنا کر رستم کے حوالے کیا۔ تیسرے دن رستم نے اسفند سے آخری بار کہا کہ یہ جنگ بے معنی ہے، ہم آپس میں نہیں لڑتے۔ لیکن اسفند نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کا حکم ماننا ہے۔ جنگ شروع ہوئی۔ اسفند نے اپنی کمان سے تیروں کی بارش کر دی اور رستم زخموں سے چور ہو کر لڑکھڑا گیا۔ اسفند نے سوچا کہ رستم اب ہار چکا ہے۔ اس نے اپنی ڈھال نیچے پھینک دی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی لمحے رستم نے وہ سیمرغ کا بتایا ہوا تیر اپنی کمان میں لگایا اور اس کی آنکھ کا نشانہ لگا کر اسے مار دیا۔ تیر لگتے ہی اسفند زمین پر گر گیا اور رستم اس کی طرف بھاگا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، بھائی یہ میری غلطی نہیں تھی، یہ سب تمہارے باپ کی سازش تھی۔ اسفند کی موت نے پورے لشکر کو رلا دیا اور اس ظلم سے پورا آسمان کانپ اٹھا۔ جن کی آنکھوں میں قوم کی محبت ہوتی ہے، انہی کی آنکھوں میں تیر مارے جاتے ہیں۔
جن کے سینے میں وطن کا درد ہوتا ہے، انہی کے سینے میں خنجر کھوپے جاتے ہیں۔ یہ سب کرانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی باہر کا دشمن نہیں، کیونکہ تاریخ نے ثابت کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی جنگیں دشمنوں سے نہیں لڑی جاتی، سب سے بڑی جنگیں اپنوں کے دھوکے سے لڑی جاتی ہیں۔ اس میدان میں ہمیشہ عظیم لوگ شہید ہوتے ہیں، جبکہ چالاک تخت والے اگلا شکار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔